مائدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 5 تک آج ہم لوگوں نے ٹوٹل تقریباً جو ہے 5 آیتیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم لوگوں نے اہم باتیں کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں نے سیکھی کہ عہد کی پابندی، ایگریمنٹ کی پابندی، معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ معاہدہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاہدہ ہو، چاہے وہ بندے اور بندے کے درمیان کا معاہدہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے الا یہ کہ سمندری شکار ہو۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، جو دین کے اندر وہ چیزیں ہیں جنہیں دین کے اندر رسپیکٹ دی گئی ہے، احترام جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کا احترام کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ کافر کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجازت نہیں ہے کہ تم اعتداء سے کام لو، ظلم و زیادتی سے کام لو۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اہل ایمان کو ایک اصول دیا گیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا، اس میں مردار ہے، اور پھر آگے 9 چیزوں کا مزید ذکر ہے کہ جو گر کر کے مرا ہو، جو گلا گھٹ کر کے مرا ہو، جو کسی چوٹ سے مرا ہو، جس کو غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ٹوٹل 10 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قسمت کا حال جو تیروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور وہ اس کے اندر کہانت اور قرعہ اور فال وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے آستانوں اور قبروں کے اوپر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان جانوروں کا کھانا حرام ہے، اور ان جانوروں کو ذبح کرنا اس بت کے لیے یا اس قبر والے کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی جانور کسی بھی وجہ سے زخمی ہوا ہو، چاہے گر کر کے، چوٹ کھا کر کے، کسی بھی وجہ سے زخمی ہو اور مرنے کے قریب ہو، الا ما ذکیتم، اگر ہم اسے ذبح کر لیں، اسے زندگی میں پالیں اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر لیں تو اس کا کھانا حلال ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مجبوری میں انسان کے لیے مردار کھانا حلال ہے، شرط یہ ہے کہ صرف جان بچانے کی حد تک اس کو کھائے، جان جانے کا خطرہ ہے تو جان بچانے کی حد تک کھائے، گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جو ٹرینڈ شکاری جانور ہوتے ہیں، جن کو سدھایا جاتا ہے، ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ان کا شکار کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ان کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہو شکار کے لیے، اور اس جانور میں سے انہوں نے خود کچھ نہ کھایا ہو۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ بندوق سے بھی اگر شکار کیا جائے، علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ٹرینڈ جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے اور ان کے شکار کیے ہوئے جانوروں کو کھانا جائز ہے، تو بندوق بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر کے گولی چلائی جائے جانور کے اوپر تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا۔ اہل کتاب کی عورتوں اور لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز ہے، 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو وہ پاک دامن ہوں، اور دوسرے یہ کہ اپنے اور اپنے ہونے والے بچوں کے لیے یہ ڈر نہ ہو کہ وہ مرتد ہو جائیں گے اور اسلام کے بجائے کوئی اور دین اپنائیں گے۔ اگر ایسا ڈر ہو تو پھر ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ نکاح کا 2 اہم مقصد بتایا گیا کہ نکاح کے میں مہر دیا جائے اور گھر بسانا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا مقصد ہو۔ تو نکاح متعہ کا رد ہو گیا کہ نکاح متعہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ بھی حرام ہے، لیو ان ریلیشن شپ بھی حرام ہے۔ یہ تمام صورتیں اس کے اندر جو زناکاری اور بدکاری کی وہ حرام ہو گئیں کہ تمہارا مقصد نکاح کے ذریعے گھر بسانا ہو اور اس کو بیوی بنانا ہو، نہ کہ صرف اس سے افیئر رکھنا اور تعلق رکھنا ہو۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کے آگے کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔